اور کسی نے کہا تھا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کہے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ مسلمانوں، آج کل جلسوں مشاعروں میں مقرروں اور شاعروں کی زبانی یہ شعر بہت سننے میں آ رہا ہے کہ اللہ اللہ کہے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ مسلمانوں، اس شعر پر ایک بہت زبردست عالم دین نے تحقیق فرمائی ہے، جو عالم دین بھی ہیں، مفتی دین بھی ہیں، جنہیں دنیا خلیفہ حضور تاج الشریعہ مصلح قوم و ملت حضرت علامہ مفتی تطہیر احمد رضوی بریلوی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ اس شعر پر تحقیق فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شعر کا یہ مطلب نکالا جائے کہ جو لوگ اللہ والوں کا وسیلہ بنانے کے قائل نہیں، یعنی وہابی دیوبندی، ان کے وسیلے کو شرک یا ناجائز کہتے ہیں، یعنی اولیاء اللہ کے وسیلے کو جو لوگ شرک اور ناجائز کہتے ہیں، ان کا اللہ اللہ کہنا یعنی ان کی عبادت بیکار ہے، اور اللہ کا ذکر اس کی عبادت تبھی کارآمد ہوتی ہے جب کسی اللہ کے مقبول بندے کی رہنمائی میں ہو۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ حق ہیں، درست ہیں، لیکن اس شعر سے کوئی یہ سمجھے کہ اللہ اللہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس بزرگوں سے وابستگی کافی ہے، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ لیکن پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ اس قسم کے شعر نہ پڑھے جائیں اور یہ نہ کہا جائے کہ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا۔ میں پوچھتا ہوں کہ اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ نہیں ملتا تو پھر اور کیسے ملتا ہے؟ اور یہ اللہ والے کس کا ذکر کرنے سے اللہ والے بنتے ہیں؟ اور قرآن کریم میں یہ جو فرمایا گیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ جو حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، یہ سنت نبوی کیسے باقی رہے گی؟ اور یہ جو سینکڑوں آیتوں اور حدیثوں میں ذکر الہی کی فضیلت و تاکید آئی ہے، اس سب کا مطلب کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اگرچہ اس شعر کی تعویل و تشریح کر لی جائے، لیکن شعر کا ظاہر اچھا نہیں ہے۔ ابھی آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ کسی نے یہ کہہ دیا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کسی نے یہ سوال کیا، کسی نے یہ کہہ دیا کہ دینے اور بخشنے والا پیر ہی ہے۔ ان الفاظ کے ظاہر کو امام احمد رضا نے کفر قرار دیا، بھلے سے زید کے عقیدے میں یہ ظاہری معنی نہ ہو، لیکن پھر بھی اس کو توبہ کرنا چاہیے، یہ حکم صادر فرمایا۔ اس شعر کا بھی جو پہلا مصرع ہے کہ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، اس کا ظاہر بھی بہت غلط ہے، اور ایک مومن و موحد کو ایسے الفاظ کہنے اور سننے سے لرزنا چاہیے، خوف خدا سے کانپ جانا چاہیے، کیونکہ شعر کا ظاہر یہی ہے کہ اللہ اللہ مت کرو، بس کسی کے مرید بن جاؤ کافی ہے، معاذ اللہ۔ سیدھی اور سچی بات یہ ہے کہ اس قسم کے اشعار پڑھنا پڑھوانا بزرگوں سے عقیدت سکھانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو بھلانا اور اس کا ذکر مٹانا ہے اور اس کی عبادت سے روکنا ہے۔ صاحبو رحم کرو، آج کل یوں ہی عوام اللہ کی عبادت، اس کے ذکر و شکر، تسبیح و تحمید سے غافل ہو رہے ہیں، اوپر سے تم نے ایسے اشعار پڑھنا شروع کر دیے ہیں۔ اب خدا خیر کرے، وہ جو حدیث پاک میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک زمین پر اللہ اللہ کہا جائے گا تب تک قیامت نہیں آئے گی، یعنی قیامت تبھی آئے گی جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا۔ تو خدا کے لیے یہ کام انجام دینے والوں میں اپنا شمار نہ کراؤ اور اللہ کا ذکر بھلانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ ہاں، اگر یوں کہا جائے تو بالکل درست ہے کہ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیوں ہرگز خدا ملتا نہیں۔ اور اس شعر کو بھی یوں پڑھا جائے تو ایک دم درست ہے کہ اللہ اللہ کہے جانے سے ہے اللہ ملے، اللہ والے یوں ہی اللہ کے ولی بنتے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ اللہ اللہ کہے جانے سے ہے اللہ ملے، اللہ والے بھی یوں اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یوں ہی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیر کو دیکھ لیا، یہی ہماری نماز اور عبادت ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر خدائے تعالیٰ میرے پیر کے علاوہ کسی اور شکل میں معاذ اللہ میرے سامنے آئیں تو میں اس کی طرف نہ دیکھوں۔ یہ سب گمراہوں اور کافروں کی بولیاں ہیں، اور ایسا کہنے والوں کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور مسلمانوں، وہابی دیوبندی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے توحید پرستی سے لوگوں کو دور کیا ہے اور پیر پرستی کو بڑھاوا دیا ہے۔ تو آئیے مسلمانوں، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ایک فتوے پر نظر ڈالتے ہیں۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ بعض ذاکرین اپنے مرشد کو خدا کہتے ہیں اس نیت سے کہ مرشد اگر رہنمائی نہ کرے تو معرفت الہی کیسے حاصل ہوگی، اور اکثر مرشد کے قدم پر سجدہ کرتے ہیں
ہیں یہ فعل ان کے لیے رواں ہے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں؟ جواب میں امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مرشد کو خدا کہنے والا کافر ہے، اور اگر مرشد اسے پسند کرے تو وہ بھی کافر ہے۔ مرشد برحق کی قدم بوسی سنت ہے اور سجدہ ممنوع ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 14 صفحہ نمبر 611۔ یوں ہی ایک مرتبہ امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص حضرت مولا علی کو خدا کہے وہ کافر ہے یا مسلمان؟ تو امام اہل سنت نے جواب میں فرمایا کہ جو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو خدا کہے وہ یقیناً کافر ہے، مرتد ہے۔ جس نے اس کے کفر و عذاب میں شک کیا وہ بھی کافر ہو گیا، جو اس کے قول پر مطلع ہو کر اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔ مسلمانوں کو اس کے پاس بیٹھنا، اس سے میل جول، سلام کلام سب قطعاً حرام ہے۔ اگر وہ اعلانیہ توبہ کرے اور از سر نو مسلمان ہو تو ٹھیک، ورنہ اگر وہ بیمار پڑے اس کی عیادت حرام، اگر مر جائے اسے غسل دینا حرام، کفن دینا حرام، مقابر مسلمین میں اسے دفن کرنا حرام، اسے ایصال ثواب کرنا سخت حرام، بلکہ کوئی تنگ گڈھا کھود کر اس میں ڈال دیں اور بغیر کسی فاصلے کے اوپر سے اینٹ پتھر خاک جو کچھ ہو پاٹ دے۔ فتاوی رضویہ جلد 14 صفحہ 278 277۔ تو مسلمانوں اس فتوے کے ایک ایک لفظ سے امام احمد رضا کے تیور میں شرک سے بیزاری اور ان کا عشق الہی نمایاں ہے۔ ان کے کلمات سے ظاہر ہے کہ وہ ایسے توحید پرست اور خدا والے تھے کہ اگر حضرت علی کو خدا کہنے والا ان کے سامنے ہوتا اور ان کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو وہ یقیناً اس پر وار کر دیتے اور اس کو قتل فرما دیتے۔ دنیا نے صرف یہ جانا کہ وہ گستاخان رسول اور دشمنان بارگاہ مصطفیٰ کے لیے کھلی ہوئی تلوار تھے، لیکن ان کی تحریروں سے یہ بھی آشکارا اور نمایاں ہے کہ وہ غیر خدا کو خدا کہنے یا کسی کو خدا یا خدا کا شریک و ساجی کہنے والوں کے لیے بھی حضرت علی کی ذوالفقار تھے۔